ذرا سوچیں، ایک ایسی جنگ کا میدان جہاں آپ کا لشکر بہت چھوٹا ہو، آپ کے ایک کے بعد ایک سالار شہید ہو جائیں اور فوج مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑی ہو۔ فوجی تاریخ کے ایسے ہی ایک مایوس کن لمحے میں ایک ایسی چال چلی گئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم موتا کی جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کی اسی حیرت انگیز حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے ایک ہاری ہوئی بازی کا رخ ہی موڑ دیا تھا۔ یہ بات سننے میں کچھ عجیب لگتی ہے نا؟ ایک ایسا جرنیل جس کا نام ہی تلوار کی کاٹ کا دوسرا نام ہو، وہ بھلا بغیر تلوار کے کیسے لڑ سکتا ہے؟ لیکن اس ایک جملے میں قیادت اور اصل طاقت کے بارے میں ایک بہت گہری سچائی چھپی ہے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کا مطلب واضح ہوتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں سن 629 عیسوی یعنی 8 ہجری میں موتا کے میدان جنگ۔ یہاں ایک طرف مسلمانوں کا ایک مختصر سا لشکر تھا اور دوسری طرف ایک بہت بڑی منظم اور طاقتور بازنطینی فوج۔ صورتحال صرف مشکل نہیں تھی بلکہ تباہ کن تھی۔ مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ رہی تھیں، حوصلے پست ہو رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مکمل شکست اب صرف کچھ لمحوں کی دوری پر ہے۔ اور اس افراتفری کو مزید بڑھا دیا قیادت کے خاتمے نے۔ ایک کے بعد ایک تینوں مقرر کردہ سالار سیدنا زید بن حارثہ، پھر سیدنا جعفر بن ابی طالب اور آخر میں سیدنا عبداللہ بن رواحہ سب میدان میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لشکر میں جو مایوسی اور ابتری پھیلی اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اب کوئی حکم دینے والا ہی نہیں بچا تھا۔ ایسے میں جب فوج بکھرنے کے قریب تھی، ایک فوری اور فیصلہ کن قدم اٹھانا ضروری تھا۔ لشکر کو صرف ایک کمانڈر نہیں بلکہ کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ ایک لڑنے والی طاقت میں بدل دے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسی نازک لمحے میں ثابت بن ارقم آگے بڑھے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کا پرچم سیدنا خالد بن ولید کے حوالے کیا اور سب کو ان کی قیادت میں متحد ہونے کو کہا۔ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ فیصلہ نہیں تھا، یہ میدان جنگ کی ضرورت تھی جس نے ایک نئے کمانڈر کو جنم دیا۔ اور قیادت سنبھالتے ہی سیدنا خالد نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جو انتہائی غیر معمولی اور بہت خطرناک تھی۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یہاں سیدنا خالد کی ذہانت کا کمال دیکھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تو لشکر کے دائیں اور بائیں بازوؤں کو دوبارہ منظم کیا، پھر بیچ میں یعنی مرکز میں صرف 60 سے 70 سپاہیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ بنایا جس کی قیادت وہ خود کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ بازو اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک دشمن اس چھوٹے سے مرکزی دستے کو چاروں طرف سے گھیر نہ لے۔ یہ دراصل دشمن کے لیے ایک جال بچھایا جا رہا تھا۔ اب آتا ہے اس جنگ کا سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سیدنا خالد کی ذہانت نے شکست کو فتح کی بنیاد میں بدلنا شروع کیا۔ اور دشمن بالکل ویسے ہی جال میں پھنس گیا جیسا منصوبہ تھا۔ انہوں نے اس چھوٹے سے دستے کو ایک آسان شکار سمجھا اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا، بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ دیکھنے والوں کو یہی لگا کہ سیدنا خالد اور ان کے ساتھی ایک مہلک جال میں پھنس چکے ہیں۔ جب دشمن نے گھیرا تنگ کیا، سیدنا خالد نے اپنے سپاہیوں کو ایک دفاعی دائرہ بنانے کا حکم دیا، یعنی سب سپاہی ایک دوسرے سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنی ڈھالوں سے فولاد کی ایک ایسی دیوار بنا لی جسے 360 ڈگری سے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ دشمن کے بیچوں بیچ تھے لیکن ان کے قدم مضبوط تھے۔ اور پھر وہ ہوا جس کی کسی کو ذرہ برابر بھی توقع نہیں تھی۔ سیدنا خالد بن ولید اپنے ہی سپاہیوں کی ڈھاڑوں پر چڑھ گئے اور اس اونچائی سے اکیلے ہی بائزنطینی لشکر پر ایک شیر کی طرح ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اور یہی تو اصل منصوبہ تھا۔ جیسے ہی پوری دشمن فوج کی توجہ اس ایک شخص سیدنا خالد پر مرکوز ہوئی، اسی لمحے مسلمانوں کے بازو جو انتظار کر رہے تھے انہوں نے دونوں طرف سے اچانک حملہ کر دیا۔ دشمن پوری طرح غافل تھا اور اس دو طرفہ حملے کے بیچ میں پھنس کر بدحواس ہو گیا۔ بس اس ایک چال نے جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اس دن کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو صرف ایک جرنیل کے طور پر نہیں جانا گیا بلکہ انہیں ایک بالکل نیا لقب ملا۔ ان کی لڑائی کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ایک جنگ میں ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹیں۔ جی ہاں، 9۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی تلوار ان کی طاقت کے آگے ٹک نہیں پا رہی تھی۔ تو جب تلواریں ٹوٹ گئیں تو کیا وہ رک گئے؟
بالکل نہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ نیزوں کے پھل، یہاں تک کہ لکڑی کے ٹکڑوں سے بھی لڑتے رہے۔ ان کا لڑنے کا عزم کسی ہتھیار کا محتاج نہیں تھا، ان کا ارادہ ہی ان کا اصل ہتھیار تھا۔ اور یہیں ہمیں ہمارے شروع کے سوال کا جواب ملتا ہے۔ انسان کی بنائی تلوار ان کے ہاتھ میں ٹوٹ جاتی تھی، لیکن اللہ کی تلوار سیف اللہ وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ سیدنا خالد بن ولید صرف تلوار استعمال کرنے والے جنگجو نہیں تھے، وہ خود ایک ہتھیار تھے، وہ خود اللہ کی تلوار تھے۔ تو آخر میں یہ سوال ہی ذہن میں آتا ہے کہ ایک تلوار کی کیا حیثیت ہے جب اسے چلانے والا خود اللہ کی تلوار ہو؟ یہ ہمیں قیادت، ایمان اور اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک فرد تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے۔